بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون بدبخت نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر اس وقت کے کاہنوں وغیرہ نے یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری ہلاکت و بربادی کا باعث بنے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ سخت عداوت ہو گئی تھی اور اس نے داعیہ مقرر کر دی تھی تاکہ وہ معلوم کریں کہ جس بھی نئے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، اگر تو وہ بنی اسرائیل کے کسی گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اسے اسی وقت قتل کر دیں تاکہ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا جائے اور فرعون کی بادشاہت قائم و دائم رہے۔ جو عورتیں بطور داعیہ مقرر کی گئی تھی، ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوئی اور انہوں نے فرعون کے اس بیہودہ منطق پر سرے سے عمل نہ کیا۔ جب فرعون نے ان عورتوں سے باز پرس کی تو انہوں نے بہانہ تراش لیا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو متعلق خبر نہیں دیتی۔ فرعون یہ بات سن کر سیخ پا ہو گیا اور ان عورتوں کو اس کام سے ہٹا کر سپاہیوں کو تعینات کر دیا اور حکم دیا کہ گھر گھر جا کر تلاشی لی جائے اور جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ یہی مضمون تورات شریف میں بھی درج ہے اور اسی پر مؤرخین کا اتفاق بھی ہے۔ دوستو، اللہ عز و جل جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر کسی جن و انس، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو بھی اس چیز کو واقع ہونے سے روکنے کے لیے نہ تو اختیار دیا گیا ہے اور نہ وہ ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کے وقوع پذیر ہونے میں رکاوٹ ڈال سکیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا جہاں کے طاقتور بھی جمع ہو جائیں وہ ہو نہیں سکتا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک کسوٹی ہے، جس نے تو اس کو سمجھ لیا وہ نجات پا گیا، اور جو نہ سمجھ سکا وہ ابلیس و فرعون کے گروہ میں جا گرا۔ در حقیقت فرعون نے بھی اس ہونے کو روکنے کے لیے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تھا کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکا جا سکے، مگر یہ اللہ جبار و قہار کا فیصلہ تھا کہ میرا کلیم پیدا ہوگا، اور اسی دوران پیدا ہوگا کہ جب فرعون بچوں کو قتل کروا رہا ہوگا۔ بس تاریخ گواہ ہے کہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر یہی نہیں بلکہ اسی موسیٰ کو فرعون اپنے گھر میں پالتا رہا اور بچپن میں ان کو گود میں لیتا رہا اور ان سے کھیلتا رہا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہی وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کر اس کے تخت و تاج کی بربادی کا باعث بنے گا۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی ہی شان ہے کہ وہ جس کی جیسے چاہتا ہے پرورش فرماتا ہے، اور اس کا کلی اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیارے بچپن کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے تھے، منقول ہے کہ آپ کی زبان مبارک میں لکنت تھی۔ زبان کی لکنت سے مراد توتلا پن، تتلاہٹ، رک رک کر بولنے کی عادت، یا زبان سے صاف الفاظ ادا نہ ہو سکنے کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت پیدائشی نہ تھی، بلکہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس کے بارے میں واقعہ یوں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے پیار کر رہا تھا۔ آپ نے اپنے ننھے ننھے پیارے ہاتھوں سے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی آپ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا تو اس بدبخت کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے بامشکل کوشش کر کے اپنی داڑھی کے بال آپ سے چھڑائے اور کہنے لگا، ہو نہ ہو یہی بچہ میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ بس اس کے دل میں یہ خیال گھر کر گیا اور اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کے اس ارادے سے گھبرا گئیں اور فرمایا، یہ بچہ ہے اور اس نے لاشعوری میں ایسا کیا ہے۔ کہنے لگا، نہیں، یہ وہی بچہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ بالآخر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے تکرار کی تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو آزمانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کہنے لگا، میں اس کے سامنے کھجور اور آگ کا انگارہ رکھوں گا،
اگر تو اس نے آگ کا انگارہ اٹھا لیا تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ایک جگہ متعین کر کے کھجور اور انگارہ دونوں رکھ دیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ آگے بڑھے اور کھجور کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اسی لمحے اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کا ہاتھ آگ کے انگارے کی طرف موڑ دیا گیا۔ بس آپ نے وہ انگارہ اٹھایا اور فوراً منہ میں لے گئے، جسے فوری طور پر نکال دیا گیا، مگر تب تک وہ اپنا اثر کر چکا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی لکنت کو دور کرنے کے لیے آپ نے بڑے ہو کر دعا بھی فرمائی تھی، جسے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ یہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان کی لکنت دور کرنے ہی کی دعا فرمائی تھی۔ وہ اس لیے بھی تھی کہ آپ لوگوں کو اپنی بات آسانی سے سمجھا سکیں، کیونکہ فرعون مردود نے بھی آپ پر اسی وجہ سے عیب زنی کرتے ہوئے کہا تھا اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا، یعنی اپنا مدعا بیان کرنے میں اور اظہار ماضی و ضمیر میں تو اسے مشکلات درپیش ہیں، تو اس سے بہتر تو میں ہوں، معاذ اللہ۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی اس لکنت کو دور فرما دیا۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انبیاء و رسل عظام فقط اپنی ضرورت و حاجت کے مطابق ہی بارگاہ الہی میں سوال کرتے ہیں، کہ جب تک آپ کو منصب نبوت نہ عطا کیا گیا تب تک آپ نے زبان کی لکنت دور کرنے کا سوال بھی نہ کیا، اور اب جب کہ آپ کو اس عظیم منصب پر فائز کیا گیا تو آپ نے سوال کیا تاکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کا پیغام سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو سکے۔ دعا ہے اللہ عز و جل جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر کی بدولت ہمیں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔